ہم اور آپ لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، رشتے تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کسی کی نظر پیسے پر ہوا کرتی ہے، کسی کی نظر حسن جمال پر ہوا کرتی ہے، تو کسی کی نظر جناب والا اچھے خاندان پر ہوا کرتی ہے، تو کسی کی نظر کسی پر ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے اللہ اکبر بہت پہلے بیان فرما دیا ہے، 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جائے گا 4 وجہوں سے کیا جائے گا۔ عورت سے جو نکاح مرد کرے گا 4 وجہوں سے کرے گا، اس کے 4 ریزن ہوں گے، 4 ریزن ہوں گے۔ فرمایا حسبها ولی جمالها ولی مالها ولی دینها، 4 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں قیامت تک عورتوں سے نکاح کیا جائے گا، یا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ اگر ہم خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں گے علاقے میں شہرہ ہو جائے گا، گاؤں میں چرچا ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں یا پھر عورت کے مال و زر کو دیکھا جائے گا۔ اس کو دیکھا جائے گا، بولتے بھی رہنا، مال و زر کو، مال و زر کو دیکھا جائے گا کہ جہاں ہم لڑکی کا نکاح کرنے چلے ہیں اس لڑکی کے پاس مال ہے یا نہیں، وہ ہمارے گھر کو بھر دے گی یا نہیں، وہ کار بھی لے کر کے آئے گی یا نہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تیسرا جو میرے آقا نے فرمایا ولی حسبها، یا پھر عورت کا اچھا خاندان دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان میں مونچھ والے ہیں یا نہیں، اس کے خاندان میں لاٹھی والے ہیں یا نہیں، اس کا گھر بار کیسا ہے، یہ گھر بار بڑا تیز ترار ہے، علاقے میں دھمک ہے، کوئی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا۔ ولی دینہا، یا پھر آقا نے فرمایا کہ اس کی دینداری کو دیکھا جائے گا۔ 4 چیزیں بیان کر دی، مال دیکھا جائے گا، عورت کا حسن و جمال دیکھا جائے گا، یا اس کا خاندان دیکھا جائے گا، یا پھر اس کی دینداری دیکھی جائے گی۔ 4 چیزیں مصطفیٰ نے بیان کی۔ اب صحابہ اکرام موجود میرے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ہم اپنی بیٹیوں کا، اگر ہم اپنے بیٹوں کا نکاح کریں یا ہم اپنا نکاح کریں تو کون سی لڑکی کو دیکھیں، ہم اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، یا ہم اس کے خاندان کو دیکھیں، یا اس کے مال و زر کو دیکھیں، یا اس کی دینداری کو دیکھیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب تم اپنا نکاح کرنے چلو، نعرہ حوض مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنا نکاح کرنے چلو یا اپنے بچوں کا نکاح کرنے چلو تو سب سے پہلے جو بات دیکھنی ہے تو اس کی دینداری کو دیکھنا۔ اگر تم نے اس کے دین کو دیکھ لیا تو تم اس لڑکی سے نکاح کر لینا۔ اگر وہ دین کے ساتھ ساتھ مال والی ہو چلے گا، اگر وہ دین کے ساتھ ساتھ حسن و جمال والی ہو سبحان اللہ، اگر وہ دین کے ساتھ ساتھ اچھے خاندان کی ہو ماشاءاللہ، لیکن جب لڑکی سے نکاح کیا جائے، کسی لڑکی کو تلاش کیا جائے تو نہ اس کے مال کو دیکھو، نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھو، نہ اس کے خاندان کو دیکھو، بلکہ اگر دیکھو تو یہ دیکھو کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے یا نہیں، وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں، وہ نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ لڑکی کا انتخاب دینداری کی وجہ سے کرتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں لڑکی تلاش کرنے کے لیے جب جایا کرتی ہیں، لڑکی تلاش کرنے کے لیے بہن گئی، خالہ گئی، پھپھو گئی،
بھابیاں جاتی ہیں، دوسری اور عورتیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تو ہم دیکھ کر کے کیا آیا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی بڑی سمپل انداز میں آیا کرتی ہے، اپنے بالوں کو چھپا کر کے آیا کرتی ہے، چہرے پر اچھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کر کے آیا کرتی ہے، سادہ سمپل آ کر کے بیٹھ جایا کرتی ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں کہا کرتی ہیں یہ لڑکی بڑی سمپل ہے، یہ اولڈ خیالات کی نظر آتی ہے، یہ ہمارے بھائی کے مطلب کی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے بھتیجے کے مطلب کی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے بھانجے کے لیے مل کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ پردے میں رہا کرتی ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرتی ہے، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا کرتی ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت میں پڑھا کرتی ہے، حضرت عائشہ کے کردار کو اختیار کیا کرتی ہے، تو ہم اس کو کینسل کر دیا کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں لڑکی اللہ اکبر اپنے بالوں کو کھول کر کے آ جایا کرتی ہے، اسکرٹ اور جینس پہن کر کے آ جایا کرتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے والی ہوا کرتی ہے، میک اپ میں پھل ہو کر کے آ جایا کرتی ہے، تو ہماری مائیں بہنیں کہا کرتی ہیں یہ ہمارے بھائی کے لیے پرفیکٹ ہے، یہ ہے ہمارے بھائی کے لیے پرفیکٹ۔ لیکن یاد رکھو یہ فیشن لیول کی لڑکیاں، پرکٹی لڑکیاں، ٹاپ اور جینس پہننے والی لڑکیاں جب ہم اپنے گھر کے اندر لے کر کے آتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر ہمارے گھر کے اندر دینداری پیدا نہیں ہو سکتی، ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر کے اندر آرام نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی اگر تم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے چلو تو قرآن والی کا انتخاب کر لینا، علم والی کا انتخاب کر لینا، ایسی لڑکی کا انتخاب کر لینا جس کے دل میں حضرت فاطمہ کی سیرت ہو، مصطفیٰ کی محبت ہو، خدا کا خوف ہو۔ اگر ایسی بیٹیاں گھر کے اندر آ جائیں گی تو تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیں گی، نماز پڑھیں گی، اچھائیاں کریں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی نظر آئیں گی۔ اور اگر ہماری یہی بیٹیاں گھر کے اندر آئیں گی، گانے باجے کا اہتمام کریں گی، تو ہمارے گھر کے اندر بھلائی نہیں ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی، بے برکتی ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اے لوگوں، آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو شریعت اسلام کے مطابق کیا کریں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا کریں، اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق کیا کریں۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔